بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل MRG ناول اینڈ اسٹوریز۔ ہمارا ناول ہے فرعون صف، قسط نمبر 8 آج ہم ریڈ کریں گے۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اچھے کمنٹ کریں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ برہمی سے بولا، آخر میں نے کون سا جرم کیا ہے جو آپ بار بار مجھے مجرم کہہ رہے ہیں؟ جرم بھی بتا دیں گے پٹواری کی اولاد۔ میں نے غصیلی نظر سے اسے گھورا۔ پہلے ذرا تیرا دیدار شدار تو کر لیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ تھانے میں آج پہلی مرتبہ ایسا سلوک کیوں ہو رہا ہے۔ وہ سخت پریشانی میں مبتلا تھا۔ میں نے بغور اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینے کے بعد سوال کیا، تم کب سے اس علاقے کے پٹواری ہو؟ ہو گئے ہیں کوئی 15-20 سال۔ 15 سال اچھا خاصا عرصہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنے سامنے کھلی ہوئی ایک فائل کی ورق گردانی کرتے ہوئے کہا، پھر تو تم اس علاقے کے چپے چپے سے واقف ہوگے۔ کیوں؟ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، میں نہ صرف اس علاقے کے چپے چپے سے واقف ہوں بلکہ یہاں کے ایک ایک بندے کو بھی جانتا ہوں۔ پٹواری تو اپنے علاقے کا کیڑا ہوتا ہے، میں نے کہا۔ وہ نہ صرف ایک ایک بندے سے واقف ہوتا ہے بلکہ ان کے حالات اور واقعات سے بھی پوری آگاہی رکھتا ہے۔ بجا فرمایا آپ نے۔ وہ گردن ہلاتے ہوئے بولا، پھر پوچھا، اگر آپ کی اجازت ہو تو کرسی پر بیٹھ جاؤں؟ حوالدار نے اسے دبکا مارا، اوے بوڑھے کھنگ، تم نے سنا نہیں؟ ملک عورا نے کیا کہا ہے؟ مجرم کو یہاں کرسی پیش نہیں کی جاتی۔ پر میرا جرم بھی تو بتائیں، وہ فریادی لہجے میں بولا۔ میں نے پوچھا، فضل دین کو جانتے ہو؟ کون فضل دین؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، اکرم کا باپ فضل دین۔ یہ اکرم کون ہے جی؟ تمہاری ماں کا قسم ہے۔ حوالدار نے اس کو ایک زراعت دار نصب پر سیدھ کیا۔ اپنے باپ کے نام سے واقف نہیں ہو؟ میں نے بددستور اسے گھورتے ہوئے کہا، اکرم عرف اگو، والد فضل دین عرف فضلو۔ کچھ یاد آیا تو آپ فضلو کی بات کر رہے ہیں۔ شکر ہے ملک صاحب، اس کی یادداشت جلدی لوٹ آئی، حوالدار نے معنی خیز انداز میں کہا، ورنہ مجھے کوئی دوسرا طریقہ استعمال کرنا پڑتا۔ میں نے پٹواری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہیں یاد ہے فضلو کا ایک مکان تھا جس کا پچھواڑا چودھری حکمداد کی حویلی کی دیوار سے لگا ہوا تھا؟ جی مجھے چنگی طرح یاد ہے، وہ سر ہلاتے ہوئے بولا۔ وہ مکان چودھری صاحب نے فضلو سے خرید لیا تھا، مکان پورے 1000 روپے میں۔ میں نے تنزیہ لہجے میں کہا، اور یہ خریداری تمہارے توسط سے ہوئی تھی، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ انکار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ میں نے کہا، خریداری کے سلسلے میں کوئی رسید، رجسٹری یا اقرار نامہ تحریر کیا گیا تھا؟ کوئی گواہ ہے اس خریداری کا؟ میں نے ایک لمحے کا توقف کیا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، تمہارے خیال میں ایک شخص کا بنا بنایا مکان صرف 1000 روپے میں خریدا جا سکتا ہے؟ اس کو اندازہ ہو گیا کہ وہ بری طرح پھنس چکا ہے۔ ہکلاہٹ ہمیز لہجے میں بولا، میں کیا عرض کروں جناب، آپ خود چودھری صاحب سے پوچھ لیں۔ چودھری سے تو میں اچھی طرح پوچھ لوں گا، میں نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، ابھی تو میرے سوال کا جواب دو۔ یہ سودا تمہارے توسط سے ہوا تھا، تم ایک پٹواری ہو اس علاقے کے، چپے چپے زمین کی قیمت سے آگاہ۔ میں اس مکان کے نقشے اور کاغذات کے رد و بدل کے تم خود ذمہ دار ہو۔ اس مکان کو
चौधरी की मलकियत में शामिल करने की तमाम कागजी कार्रवाई तुमने की थी। अब पता चला तुम्हारा जुर्म क्या है। उसने बड़े सब चौधरी के हुक्म पर किया था जनाब। वो बाकायदा गगियाने लगा। उसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। ओए सूरख तुखम, हवालदार ने उसकी कमर में लात रसीद करते हुए कहा। चौधरी कहे तुम अगर कुएं में छलांग लगाने को, तो क्या तुम आंखें बंद करके कूद जाओगे? मैंने सिलसिला तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए कहा, फजलू की 5 एकड़ अराजी भी थी जो चौधरी ने तुम्हारी मिगली भगत से सिर्फ 500 रुपये में खरीदी थी। कागजात के मुताबिक वो कती अराजी अब चौधरी की हुक्मदाद की मलकियत है। तुमने इस जुल्म के कारोबार में अपना कमीशन कितना वसूल किया था चौधरी के पिट्ठू? ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? मैं तो उसका जुमला अधूरा रह गया। हवालदार के जोरदार धक्के ने उसे मेरी मेज पर पटक दिया था। उसकी गर्दन पर रूलर रसीद करते हुए कहा, पटवारी, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो तुम अच्छी तरह जानते हो। वो गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ़ कर दें सरकार, मैं चौधरी साहब के आगे मजबूर था। तुम हर जुल्म और ज्यादती के मामले में इसके शरीकार रहे हो। मैंने उसे धक्का देकर मेज़ पर से परे हटाया, लेकिन अब तुम्हारा यौम हिसाब आन पहुंचा है। मैंने सब सबूत जमा कर लिए हैं। मैंने उसे मज़ीद खौफज़दा करने के लिए धमकी दी। अब तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल है पटवारी। सारा खाया पिया हराम का माल इस रास्ते से निकालूंगा मैं तुम्हारे अंदर से। तुम्हारा चौधरी यार भी तुम्हें नहीं बचा सकेगा, बल्कि बहुत जल्द वो भी तुम्हारे साथ हवालात की सलाखों के पीछे होगा। पटवारी के चेहरे पर जर्दरी खंड गई। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो अभी बेहोश हो जाएगा। मैंने हवालदार को मुखातब करते हुए हुक्मखाना लहजे में कहा, शेर खान, मुजरम को ले जाकर हवालात में बंद कर दो। इसका जुर्म नाकाबिले ज़मानत है। FIR की रूह से पटवारी ने चौंक कर मुझे देखा और पूछा, कैसी FIR जनाब? मेरे खिलाफ किसने रिपोर्ट दर्ज करवाई है? उसी तुम्हारी माँ के यार ने, जिसका मकान और ज़मीन तुम लोगों ने औने पौने हथियारी थी। मैंने हकारत से उसे घूरा। तुम्हारे बड़े खैरख्वाह चौधरी हुक्मदार की गर्दन भी बहुत जल्द मेरी मुट्ठी में आने वाली है। मुझे पटवारी बाआवाज़ से बुलंद चलाने लगा और मुझे खुल्लम खुला धमकी देने लगा। उसने मुझे पहले चौधरी हुक्मदार के कहरो गज़ब से डराया, फिर अपने तल्लुकात के ऊंचे ऊंचे हवाले देने लगा। मैंने उसकी बातों से मुतासर हुए बगैर हवालदार शेर खान से कहा, इस खारश ज़्यादा कुत्ते को हवालात में बंद कर दो शेर खान। बेबसी के एहसास ने पटवारी को बेकाबू कर दिया था। गुस्सा उसके मगज़ को चढ़ गया था। वो पागलों की तरह मुझे गालियां और धमकियां दे रहा था। मैंने हवालदार के साथ मिलकर इसे काबू किया और हम चलते हुए हवालात के दरवाजे पर आए। एक कांस्टेबल ने आगे बढ़कर हवालात का दरवाज़ा खोल दिया। हवालदार शेर खान पटवारी को गर्दन से झुकाकर हवालात के दरवाजे से अंदर दाखिल करने की कोशिश की। मैंने झुके हुए पटवारी की तशरीफ पर एक ज़ोरदार लात रसीद की। वो कराबाजी खाते हुए अंदर पहुंचा, फिर मुंह के बल हवालात के पक्के फर्श पर गिरा। जब तक वो उठकर चीख चलाना शुरू करता, हवालदार शेख खान ने हवालात का दरवाज़ा मुतवफ़्फ़ल कर दिया था। पटवारी रब नवाज के मुंह से मुग़ालतात का तूफ़ान अहल पड़ा। मलिक साहब,
اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس ناپاک جانور کی زبان کا کوئی بندوبست کروں؟ شیر خان نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے جواب دیا، فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں ایسے کارناموں کے بہت سے موقع میسر آئیں گے، پھر ہاتھ پاؤں کا پورا شوق پورا کر لینا۔ ابھی ہم نے اس کے دوسرے پارٹنر چودھری حکمداد کو بھی حوالات میں پہنچانا ہے۔ جیسے آپ کی مرضی جناب، حوالدار دھیمی آواز میں کہا۔ پھر پوچھا، کل کا کیا پروگرام ہے جناب؟ کل کا وہی پروگرام ہے جو پہلے سے طے ہو چکا ہے، میں نے جواب دیا۔ پہلے چودھری منصب اور چودھری منصور کی باری ہے، بعد ازاں چودھری حکمداد کو دیکھیں گے۔ کھیتوں میں اچھی خاصی نفری لے کر جانا پڑے گی ملک صاحب، حوالدار نے کہا۔ کوئی بہت بڑا پھڈا بھی ہو سکتا ہے، میں نے کہا۔ زیادہ بھیڑ بھاڑ کی ضرورت نہیں ہے، کام جتنی خاموشی سے ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ ہم دونوں ہوں گے اور 2 بھروسے کے کانسٹیبل۔ اس کے علاوہ تھانے میں بھی کسی کو کل کی ہم دونوں ہوں گے اور 2 بڑے کارروائی کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سارا کام رازداری سے ہونا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہوگا ملک صاحب۔ پھر میں نے حوالدار شیخ خان کے ساتھ آئندہ روز کی کارروائی کے لیے لاہ عمل طے کرنے لگا۔ شیر خان پر مجھے پورا اعتماد تھا کہ وہ کسی کو اس معاملے کی ہوا بھی نہیں لگنے دے گا۔ میری اولین کوشش یہ تھی کہ چودھریوں کی بے خبری اور خوش فہمی برقرار رہے تاکہ ہماری کامیابی کے امکانات زیادہ روشن ہو سکیں۔ چاروں جانب ہرے بھرے کھیت لہرا رہے تھے۔ وہ کماد گنے کی فصل کا موسم تھا اور کٹائی شروع ہو چکی تھی۔ میں طے شدہ پروگرام کے تحت چودھری برادران کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرنے یہاں پہنچا تھا۔ میں ایک خاص جگہ پر چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ حوالدار شیر خان اور 2 کانسٹیبلز کو بھی میں نے خفیہ جگہوں پر متعین کر رکھا تھا۔ میرے پاس اپنا سروس ریوالور تھا، حوالدار کے پاس رائفل تھی اور 2 کانسٹیبلز بھی مناسب اسلحے سے لیس تھے۔ ہم نے بڑی احتیاط سے اس جگہ کے قریب مورچہ قائم کر رکھا تھا جہاں اکو کی جوان بہن تاجی کو فصل کی کٹائی کرنے آنا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں تاجی دانتری سنبھالے وہاں پہنچ گئی۔ اس نے میری ایک جھلک دیکھ لی تھی، اس لیے مطمئن ہو کر کماد کی فصل کاٹنے میں مصروف ہو گئی۔ وہ اس طرح کام میں جت گئی تھی جیسے اسے وہاں ہماری موجودگی کے بارے میں کوئی خبر ہی نہ ہو۔ ہمیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ چودھری منصب اور منصور ایک جانب سے گھوڑوں پر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ چودھری منصب کے کندھے پر رائفل واضح نظر آ رہی تھی۔ چھوٹے چودھری کے پاس کلہاڑی سے ملتا جلتا کوئی خطرناک ہتھیار تھا۔ ان کا رخ ہماری ہی جانب تھا، یعنی وہ اس طرف آ رہے تھے جدھر تاجی کماد کی کٹائی میں مصروف تھی۔ شاید کسی مخبر نے چودھری برادران کو اطلاع دے دی تھی کہ ان کا شکار آج اکیلا ہی کھیتوں میں موجود ہے۔ اگو تو تھانے کے حوالات میں بند تھا۔ فضلو نے بیماری کا بہانہ بنا لیا تھا اور نور بی بی فضلو کی دیکھ بھال کے لیے اس کے پاس رک گئی تھی۔ دونوں بھائیوں کو اس اطلاعات سے حیرت ضرور ہوئی ہوگی کہ فضلو نے اپنی جوان بیٹی کو اس طرح اکیلے کھیتوں میں بھیج دیا تھا۔ تاہم یہ موقع حیرت سے زیادہ شکار کرنے کا تھا، اس لیے وہ منہ اٹھائے اسلحہ لگائے اس طرف چلے آ رہے تھے۔
وہ تاجی کے نزدیک آ کر رک گئے۔ تاجی نے ان کی آمد کو محسوس کر لیا تھا، تاہم وہ پر اعتماد انداز میں کماد کی کٹائی میں مصروف رہی۔ تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر مختلف کھیتوں میں درجنوں مزدوروں مرد و زن اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ چودھری منصب گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ وہ ایک ہاتھ میں شکاری رائفل تھامے تاجی کے پاس پہنچا، پھر بغیر کہے اس کا ہاتھ کلائی سے پکڑ لیا۔ تاجی حلق کے بل چیخی، بھائی جان! منصب نے ایک کہکہ لگاتے ہوئے تاجی کی کلائی کو کھینچا اور بےہودہ انداز میں ہنستے ہوئے بولا، تم کس بھائی کو آواز دے رہی ہو تاجی؟ وہ جو اس وقت تھانے کے حوالات میں بند ہے؟ میں کہتی ہوں چھوڑ دے مجھے، تاجی نے مزاحمت کرتے ہوئے کہا، ورنہ دانتری سے تیرا منہ ادھیڑ دوں گی۔ تیری یہ مجال؟ منصب غضبناک ہو کر بولا، تو مجھے دھمکی دے رہی ہے، چودھری منصب کو؟ تاجی نے یہ جملہ پہلے سے طے شدہ پروگرام کے تحت ادا کیا تھا۔ وہ میرا رٹایا ہوا سبق دہرانا چھوڑ دے، ورنہ میں وہی کروں گی جو کہہ چکی ہوں۔ تو چودھری ہوگا اپنی حویلی کا، مجھ پر تیرا رعب نہیں چلے گا۔ میں پھر کہتی ہوں، میرا ہاتھ اس وقت میں خفیہ پناہگاہ سے نکل کر ان کے سامنے آ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی تاجی کی جان میں جان آئی، تاہم چودھری منصب کے چہرے پر حیرت سج گئی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، چودھری منصب، اس لڑکی کا ہاتھ چھوڑ دے اور خود کو قانون کے حوالے کر دے۔ جی ویورز، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ نمبر 8؟ تو کائنڈلی چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اچھے کمنٹ کر دیا کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے نئے سے نئے ناولز لاتا رہوں اور آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔ بہت شکریہ۔